قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اپنے جسم کو نقصان پہنچانا کیا، خودکشی تو دور کی بات، انسان موت کی تمنا بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے موت بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی اللہ ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ موت کی انسان تمنا بھی نہیں کر سکتا، جیسے بعض اوقات میں اور آپ ہمیں جب پریشانیاں، حتیٰ کہ اتنی زیادہ ہماری پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں تو انسان کہنے لگ جاتا ہے کہ اس سے اچھا کہ میں جو ہے وہ مر ہی جاتا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہمیں طریقہ بتایا کہ انسان یہ دعا کر لیا کرے اس کے برعکس، اللہم احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی۔ یا اللہ تو تب تک مجھے زندہ رکھ جب تک تو جانتا ہے کہ میرے لیے زندگی بہتر ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اور یا اللہ جب تو جانتا ہے کہ میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ اور ایک اور دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہم توفنی وانت راض عنی۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے اور کتنا اس کا وسیع معنی ہے کہ یا اللہ تو موت مجھے اس وقت دے جب تو میرے سے راضی ہو جائے۔ اس لیے کہ جب اللہ راضی نہ ہو تب انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو خودکشی ہماری شریعت کے اندر اس لیے حرام ہے کہ یہ اللہ کی، یہ جسم جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اپنے جسم کو نقصان پہنچانا یا موت کی تمنا بھی کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ انسان یہ دعا سیکھ لے اور یہ دعا کرتا رہے، یا اللہ جب تک تو جانتا ہے میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی دے، جب تو جانتا ہے کہ میرے لیے اب دنیا کے اندر رہنا بہتر نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی، کیونکہ اللہ کی ذات تو جانتی ہے کہ آگے میرے لیے کیا کام ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میں ایسے کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤں اور اس فتنے کے اندر مبتلا ہونے کے بعد میرے ایمان کے اندر خطرہ نہ پڑ جائے۔ اللہ کی ذات تو بہتر جانتی ہے، تو اس لیے انسان کہ اللہ جب تک تو جانتا ہے کہ میرے لیے مرنا بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ یہ ان دعاؤں کا اہتمام کرا کریں، کیونکہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں نا، آج ہر بندہ پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی، جس گھر میں انگلی رکھو گے اپنی داستان وہ سنائے گا۔ کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہے۔ ان پریشانیوں کے اندر بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں خودکشی کر لوں، یا میں اپنے جسم کو نقصان پہنچا دوں، یا میں بعض اوقات موت کی تمنا کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو موت کی تمنا کرنے کے بجائے انسان یہ دعا کرنا شروع کر دے کہ یا اللہ جب تک تو جانتا ہے، عربی میں انسان نہیں یاد کر سکتا تو یا اللہ جب تک تو جانتا ہے میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی دے، مجھے زندہ رکھ، اور جب تک تو جانتا ہے میرے لیے موت بہتر ہے تو یا اللہ تو مجھے موت دے دے۔ تو خیر، امانت یہ بڑا وسیع معنی ہے۔ اوقات زندگی بھی امانت ہے۔ یہ میں اور آپ، اس سانس کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا۔ یہ جو ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا۔ یہ سانس بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگوں کو تو آج وہ وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہیں اور ان کو آکسیجن لگا ہوا ہے، وہ سانس بھی نہیں لے سکتے۔ تو اللہ نے آپ کو یہ سانس کی نعمت جو دی ہے نا، اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ اور قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں سورہ احزاب میں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ کبھی قرآن کو ترجمے سے گھر میں بیٹھ کے پڑھو۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب شروع میں ہم نے آسمان و زمین کو اور اس پہاڑ کو
ان کو بھی ہم نے کہا کہ ہماری امانتوں کو اٹھاؤ. وہ امانت کیا تھی؟ یہی تھی کہ ہم تمہیں عقل دیں گے، سمجھ دیں گے، تمہیں زندگی دیں گے، اور اس زندگی کے بارے میں تم سے پھر سوال ہوگا. اگر تو تم اس سوال کے اندر کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر تمہیں اللہ کی طرف سے جنت مل جائے گی. اگر تم اس سوال کے اندر کامیاب نہیں ہوتے تو پھر دائمی عذاب تمہیں ہوگا. اللہ نے آسمان سے پوچھا کیا اس امانت کو تم، اس امانت کا بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ تو آسمان نے، زمین نے، حتیٰ کہ پہاڑوں نے جو اتنے سخت جان ہیں، کہا اللہ ہم اس امانت کی بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، ہم اس امانت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، ہم جواب دہ نہیں ہو سکتے. تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے عالم ازل میں انسان کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے تمام آنے والی روحوں کو جو قیامت تک آئیں گی ان سب کو اللہ نے جمع کیا، اور اللہ نے چونٹیوں کی شکل میں انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے پھر انسان سے پوچھا کیا تم اس امانت کو اٹھا سکتے ہو؟ تو انسان نے کہا کہ اللہ میں اس امانت کو اٹھا سکتا ہوں. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے کہا کہ میں اس امانت کو اٹھا سکتا ہوں. اب اگر اس سے اس پھر امانت کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا، تمہیں زندگی ملی، تمہیں جوانی ملی، تمہیں مال ملا، تم نے کہاں خرچ کیا، اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا، اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ اگر تو وہ اس امانت کے جواب دینے کے اندر کامیاب ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، ورنہ اس کو بھی اللہ کی طرف سے پھر عذاب ہوگا.